أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7-8. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم اللہ کی قدر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا. لأزیدنکم، اللہ نے فرمایا میں بہت زیادہ کروں گا تمہیں، ہر چیز میں زیادہ کروں گا، نعمت میں، ترقی میں، رحمت میں، علم میں، عرفان میں، یعنی تمہیں ہی زیادہ کروں گا، تم کمی کا شکار نہیں رہو گے. یعنی اللہ نے کم کا لفظ فرمایا تمہیں زیادہ کروں گا، تو پھر ظاہر ہے یعنی تمہارے اندر کوئی کمزوری، تمہارے اندر کوئی ہلکا پن یہ نہیں ہوگا. تمہیں اللہ اتنا کرے گا کہ ہر بندہ تمہیں دیکھے گا کہ تمہارے اندر اللہ نے کثیر نعمتیں دی ہیں، تم زیادہ ہو، تم اچھے ہو، تمہیں اللہ بھر بھر کر دے گا. بس شرط ہے کہ تم شکر کرنا ہے، یعنی قدر کرنی ہے. تمہارے رب نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تمہیں قدر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا. یہ اعلان سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو سمجھاتے ہوئے سنایا تھا. اسی کی پچھلی آیت نمبر 6 میں سورہ ابراہیم کی، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم والو اللہ کی نعمت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں اذ انجاکم من آل فرعون، فرعونیوں سے نجات دی تھی تمہیں، یسومونکم سوء العذاب، بہت برا عذاب تمہیں دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح اور تمہاری عورتوں کے بے حیا کرتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس بات میں تمہارے اوپر انتہائی مشکل آزمائش آئی تھی. یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، کیونکہ تم اس وقت اللہ کی نافرمانیوں میں تھے اور ایسی زندگی تھی تمہاری کہ فرما برداری اور اطاعت تم سے گم ہو چکی تھی. تو پھر یہ ظالم لوگ تم پر مسلط ہوئے. حالانکہ بنی اسرائیل اس دور میں مصر کے بادشاہوں میں سے تھے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کیونکہ یہاں کے حکمران رہے اور پھر انہی کا سلسلہ آگے چلا. پھر یہی بنی اسرائیل اسی مصر میں غلام بن گئے. کیوں؟ فرعون ان پر مسلط ہوا. کیوں؟ کہ وہ دین نہ رہا ان کے پاس. پھر اللہ نے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تو آج پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کی تاکید کر رہے ہیں، دیکھنا، دھیان کرنا، تم ایک دفعہ اپنی عزتوں سے ذلتوں کی طرف آ چکے ہو، بادشاہت سے غلامی تم نے دیکھ لی ہے، لہذا اب اللہ نے تمہیں پھر سے نعمتیں دی ہیں. فرعون سے نجات، بیٹھے ہو، نہ کچھ کمانا ہے نہ کچھ کرنا ہے، کھاتے ہو صبح شام، من و سلوہ آ رہا ہے، تمہارے پاس ہر قسم کی فراوانی آ رہی. اب دھیان کرنا، اب دھیان سے رہنا. اور تمہارے رب کا یہ اعلان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم قدر کرو گے، یعنی آنکھ کی نعمت اللہ نے دی ہے تو آنکھ کا شکر کرنا ہے. شکر کا معنی یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے، یہ تحمید ہے، حمد ہے، یہ زبان کا شکر ضرور ہے، لیکن آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھ غلط استعمال نہ ہو. یہ ہے قدر کرنا، یعنی جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرنی ہے. قرآن اللہ نے دیا ہے، بس اس کو چوم کر رکھ نہیں دینا، بلکہ اس کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے بین ہی اسی طرح جس طرح ایک دوسرے کے بندہ پیغامات پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر میرے لیے پیغام بھیجا، خوب اس کو سمجھنا ہے.
بلکہ اس کا احترام تو زیادہ ہی ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں اور زیادہ کروں گا، یعنی تمہاری نعمتیں زیادہ کروں گا، یعنی تمہیں زیادہ کروں گا۔ کیا جی؟ کہ بنی اسرائیل کو اللہ پھر اس سے بھی بڑی بڑی نعمتیں، پھر حکمرانیاں، پھر عزتیں، پھر مقام، بڑھتے چلے جاؤ گے، بڑھتے چلے جاؤ گے۔ جس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ کے زمانہ میں جب بڑھنا شروع ہوئے، اللہ نے انہیں فراوانیوں پہ فراوانیاں دی، فراوانیوں پہ، حتیٰ کہ صرف 50 سال یا 30 سال کا زمانہ گزرتا ہے، صحابہ اکرام پوری دنیا کے حکمران بن گئے، اور اتنی بڑی حکمرانی کہ آج تک اس کی آوازیں مسلم امہ میں سنائی دے رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آج کل ختم ہو رہے ہیں مسلم حکمران، لیکن پھر بھی وہی صدائے بازگشت اب تک موجود ہے، کچھ نہ کچھ روگ موجود ہے۔ یہ اگر بعد والے صحابہ کی زندگی جیسی عظیم نعمتوں کو سنبھالیں گے تو اللہ انہیں اور زیادہ کرتا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ بھی دھیان کرنا، اگر تم نے ناقدریاں کی تو پھر میں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ پھر کافر مسلط ہوتے ہیں، وہ مارتے ہیں، پھر بندہ روتا ہی صرف رہتا ہے، ہر طرف سے چیخ و بخار کی آوازیں تو آتی ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کافر ظلم کر رہا ہے، فرعون ظلم کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بھی تو اپنے اوپر کتنا ظلم کیا ہے، ہم نے کس کس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ قرآن و سنت کی ناقدری ہو گئی ہم سے آنکھ زبان کان کی ناقدری ہو گئی، ہم سے اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی ناقدری ہو گئی، پھر یہ کافر آئے اور یوں اللہ کا عذاب ہم پر بڑا سخت آیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام پھر ساتھ ہی فرماتے، قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم سارے کفر کر دو، سارے کے سارے منکر ہو جاؤ، تم بھی اور پوری زمین والے بھی، تو اللہ کا تو نقصان نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب ہمارے سامنے جو چیونٹیاں کھڑی ہوں، فرض کرو چیونٹیوں کی فوج آئے اور ہم سے کہہ دے کہ ہم تم سے ناراض ہیں، تو پھر ایک انسان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ جی، انسان کا تو پھر بھی کچھ بگڑنے کا خطرہ ہے کہ اس کو کاٹیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو مخلوق کی اتنی حیثیت بھی نہیں، بہت چھوٹے ہیں، پھر یہ کیا کر لیں گے اپنے اللہ کا؟ اللہ کا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اللہ کے نبی کے پاس اس وقت کوئی چیز تھی نہیں، کھجور ہی پڑی تھی ایک ٹکڑا، تو اٹھا دیا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے قبول نہیں کی۔ پھر دوسرا گزرا تو اس نے بھی مانگا، تو اللہ کے نبی نے وہی اس کو دیا، اس نے قبول کر لیا، یہ کہہ کر کہ تمرتم من رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے کھجور ملی ہے۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہیں کسی کے پاس اور کچھ پڑا ہے تو اس کو دے دو، تاکہ 40 درہم جمع ہوئے، فرمائے یہی اس کو دے دو۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ بندہ رزق سے گناہوں کو کرنے کی وجہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے، گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں، بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں ہے آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم سارے ناقدرے بن جاؤ تو اللہ تو تم سے بے پرواہ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے کفر کو اچھا نہیں سمجھتا، وان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم اللہ کی قدر کرنے لگ جاؤ، اللہ کے احکام کی قدر، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے فرامین کی قدر، تو اللہ اس کو پسند ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ تغابن آیت نمبر 7 میں ہے فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، لوگوں نے کفر کیا، ہٹ گئے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہ ہوا، اللہ تو بے پرواہ ذات ہے، وہ لائق حمد ذات ہے۔ صحیح مسلم میں ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اپنے اللہ کی باتیں بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے آ جائیں، تمہارے انسان اور جن جمع ہو جائیں، کانوا علی اتقا
قلب رجل منکم، سارے کے سارے اتنے زیادہ متقی ہو جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے نا، اسی طرح سارے بن جاؤ. ما زادت ذلک فی ملکی شیئا، میری حکومت میں یہ چیز تمہاری کوئی زیادتی نہیں کر ڈالے گی کہ میری حکومت بڑی ہو جائے گی، وہ تو ہے بڑی. اور پھر فرمائے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے جن جمع ہو جائیں، کانوا علی افجر قلب رجل منکم، سب سے زیادہ فاسق فاجر آدمی کے جیسے بن جاؤ، ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، میری حکومت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. اور پھر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے پہلے تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، قاموا فی صعید واحد، اگر وہ ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائے، فسألونی، پھر سارے کے سارے مجھ سے مانگنے لگ جائیں، فأعطیت کل انسان مسألتہ، تو میں ہر انسان کو اس کا اپنا مانگت دے دوں، اس کی اپنی حاجت اسے دے دوں، جو کچھ وہ مانگ رہا ہے سارے الگ الگ اپنی حاجتیں مانگے. ما نقص ذلک من ملکی شیئا، یہ میری اللہ کی حکومت کی ذرا بھی کمی نہیں ہو جائے گی. الا کما ينقص المخیط اذا دخل فی البحر، اب یہ ایک سوئی جب سمندر میں ڈالی جائے پھر نکالی جائے تو کتنا کم ہوتا ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوتا. فسبحانہ وتعالی الغنی الحمید، وہ اللہ پاک ہے، بہت بلند ہے، غنی اور حمید ہے. وما علینا الا البلاغ.